جی السلام علیکم تمام دوستوں کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی، اور ہمارا سیشن جیسا کہ پہلے سے چل رہا ہے، لائف لرننگ اینڈ لیڈرشپ۔ تھرڈ سیشن ہم نے ختم کیا تھا پرپز کے اوپر، کہ اب ہم بات کریں گے چوتھے سیشن میں کہ اس پرپز کو جو کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہمارا پرپز ہوگا، اس کو اب ہم حاصل کیسے کریں۔ تو گزارش کریں گے پروفیسر ناظم صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ شکریہ شاہد صاحب۔ ہماری پچھلی ڈسکشن، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ 3 سیشنز 2 میجر کوشچنز کے گرد گھومتے رہے۔ جی پہلا کوشچن یہ تھا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا کہ وائی وی نیڈ پرپز، ہمیں پرپز کی ضرورت کیوں ہے جی زندگی کے اندر۔ اب چونکہ ان 2 کوشچنز نے ہمارے دماغ میں اور ہمارے سننے والوں کے دماغ میں ایک کلیئرٹی آ گئی ہے، لے آئے ہیں، اب جو فائنل کوشچن ہے جس کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو لیو وتھ پرپز۔ یہ جو پرپز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جی، اس کو ہم نے بروئے کار لانا ہے اور زندگی کو کیسے اس مقصد کو کیسے پورا کریں۔ ایبسولوٹ مقصد کے ساتھ جینا ہے۔ لیکن بیشتر اس کے کہ میں اس سوال کے اوپر جاؤں اور ہم فردر ڈسکشن کریں، جی ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے سیشنز کا جو پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آپس میں بیٹھ کے ان سوالوں پہ غور کر کے ہم اپنے دیکھنے والوں کو ریڈی میڈ سولوشنز دے سکتے ہیں۔ دس ناٹ پاسبل، ریڈی میڈ سولوشن نہیں ہے، نو۔ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایبسولوٹ، یہ ہماری ڈسکشن ٹھیک۔ صرف ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی چیز کی ضرورت ہو، لیٹس سے کہ یو نیڈ سم تھنگ، آپ مارکیٹ میں جائیں اور شیلف پہ سے اٹھا کے لے آئیں، ناٹ ایٹ آل۔ ایسا نہیں ایسپرین کھا لی اور سر درد ٹھیک ہو جائے، Absolutely۔ ایسا کوئی فکس سولوشن نہیں ہے نا۔ ہاں ان سوالوں کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید جو کہ آلریڈی ہمارے سننے والوں نے پرپز یا ان کو ڈیفائن بھی کر لیا ہے اور اس کی ضرورت، اس کا مقصد بھی تلاش کر لیا ہے، ابھی بھی ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی، ان کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہوگی، اور ان کو ایکسپرٹس کے ساتھ فردر ڈسکشن کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ زندگی میں یہ ضرورت اس کی نہ ہو، کاؤنسلرس کی، ایکسپرٹس کی، وی ہیو گاٹ انسٹیٹیوشنز، تو پھر ہمیں یہ کالجز اور یونیورسٹیز کی ضرورت ہی نہیں نہ ہے، رہے۔ اور ہمارے پیرنٹس بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ وی ڈو ناٹ نیڈ کالج یونیورسٹیز، ہم جو ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو، جیسے کہ ابھی آپ نے ایسپرین کی بات کی ہے کہ مجھے کھانسی زکام ہے، تو ایک تو طریقہ ہے کہ میں فارمیسی پہ جا کر لے لوں، وہ ہمیں دے دے گا، ٹھیک، لیکن وہ ہمارے جو دا کازز آف کف اینڈ جو بھی سمٹمز ہیں، تو کوئی ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کرے گا۔ That's right۔ اگر ہماری یہی سوچ ہوگی کہ ہم ریڈی میڈ سولوشنز کی طرف جائیں، جی جی، تو ہم اس زندگی کا مقصد کو صحیح طرح پا نہیں سکیں اور گے۔ رزلٹ بھی اس کا ویسے ہی نکلے گا۔ You need a doctor۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو ہماری ڈسکشن کا مین مقصد اور پرپز یہ ہے ٹو جنریٹ تھاٹس in the minds of our listeners, our viewers۔ تھاٹس کو جنریٹ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک، اور یہی تھاٹس جو ہیں یہ کیوریوسٹی پیدا کریں گے، اور لائف میں جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ غور کرنے کے لیے ان کو مجبور کریں گے۔ میں نے پچھلے سیشنز میں یہ بھی کہا کہ پرپس جو ہے، دس از دا کی ٹو سکسیس اینڈ فلفلمنٹ آف جی لائف، یہ ہم نے بات کی تھی۔ اور اس کنجی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور جسے کہتے ہیں نا ڈیپ ڈائیو انٹو یور اون سیلف، اپنے اندر دیکھنا ہے اور خود کو تلاش کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں لے کر جانا ہے۔ انفارچونیٹلی بیشتر لوگ ایسا نہیں کرتے، اور وہ یہ جو سینس آف امپورٹنس ہے ان چیزوں کی، جی جی، اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ غالباً ان کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہوتا، اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا تاکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بیٹھ کے سوچ سکیں۔ سو دیئرفور دے گو دی ایزی وے، آسانی
کی تلاش میں رہتے ہیں بس وداؤٹ نوئنگ کہ زندگی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. لیٹ می ٹیل یو دس ناٹ وائز. یہ زندگی کو اس طریقے سے زندگی کو ٹریٹ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. دیر شوڈ ناٹ بی اے کمپرومائز. یہ ہر حالت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل خودکشی کرنے کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس ایکسرسائز میں سے ہر صورت گزارنا چاہیے. میں اپنے ویورز کو ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا. اس کتاب کا نام ہے اویکن دا جائنٹ ود ان. اوکے. ہمارے اندر ایک جن چھپا ہوا ہے اور وہ جو جن ہے وہ سویا ہوا ہے اور اس جن کو جگانا ہے. یہ کتاب بڑی خوبصورت ہے. 500 صفحے کی کتاب ہے اور ایک امریکن آتھر ہے اینتھنی رابنس, اس نے یہ کتاب لکھی ہے. اوکے. ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہ فریلی اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر. اس میں آتھر گائیڈ کرتا ہے, بتاتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ واٹ یو وانٹ. زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اور کس طریقے سے آپ زندگی کو بدل سکتے ہو. اس نے کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر طریقے بتائے ہیں, ایکسرسائز بتائے. یہ آتھر یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ کانشیس اسٹیٹ میں نہیں کرتے. اوکے. ہوشیاری سے, سمجھداری سے وہ زندگی کے فیصلے نہیں کرتے اور اسی لیے وہ ان کو زندگی میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور زندگی میں وہ کیا چاہتے ہیں. وہ زندگی کو بڑی خوبصورت اس نے ایک مثال دی ہے. وہ زندگی کو کمپیئر کرتا ہے ایک دریا سے جو کہ امریکہ میں ہے, نیاگرا ریور. میرا خیال آپ گئے ہوں. جی جی جی, میں تو کافی دفعہ گیا. یس. جی. اور یہ دریا نیو یارک اسٹیٹ سے جی کینیڈا میں آتا ہے. بہت ہی خوبصورت اور اکثر لوگ جاتے ہیں اس دریا. اور یہ دریا جو نیاگرا ہے اس کی فال بڑی مشہور ہے. جی جی جی, بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ کینیڈین سائڈ کے اوپر جائیں اور دیکھیں تو یہ 180 فٹ کی فال ہے. خاموشی سے دریا چل رہا ہے اور پھر 180 فٹ نیچے جاتا ہے. اس کا ویو ایکچولی ہے ہی کینیڈا سائڈ سے دیکھنے والا. دیٹ از رائٹ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ دے جمپ آن ٹو دس ریور آف لائف. یہ جو ریور ہے جس کو وہ زندگی کہتا ہے, وہ اپنی لائف بوٹ کو لے کر اس ریور میں بغیر کسی سوچے سمجھے کے جمپ لگا دیتے ہیں. اوکے. اور یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور یہ اس دریا میں جانے سے ہم کہاں پہنچیں گے, اینڈ ہمارا کیا ہوگا. کہتا ہے وہ بہت شارٹ عرصے کے اندر دے گیٹ کاٹ اپ بائی ویوز. آبویسلی آپ نے چھلانگ لگا دی ہے اور ہوا یہ ہے کہ سوچا سمجھا نہیں ہے, تو لہٰذا وہ جو دریا کی لہریں ہیں وہ آپ کو بہا کے لے کے جا رہی ہیں. صحیح. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واہ بڑے مزے کی زندگی ہے, محنت نہیں کرنی پڑ رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی کشتی ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی. صحیح بات. جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک طرح سے انکریجمنٹ ملتی ہے. اینڈ یو اسٹارٹ لیونگ انڈر دس ایلیوژن. اب مجھے اردو میں اس کا لفظ نہیں پتا. ایلیوژن آف فالس سیکورٹی. ٹھیک. آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا سیکیور ہوں, میری زندگی بڑی سیکیور ہے. خوابوں میں لگتا ہے کہ بڑا بس مزے کی زندگی گزر رہی ہے. سو دے ڈونٹ کانشیسلی ڈیسائڈ ویئر دے وانٹ ٹو گو, کہاں جانا ہے اور کیا یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں جس ڈائریکشن میں ان کی زندگی کی کشتی جا رہی ہے. دے میئرلی گو بائی دا فلو. جیسے ٹائڈ ہے وہ جو لہریں ہیں جیسے لے کے جا رہی ہیں اس کے ساتھ وہ چلتے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی دے بیکم اے پارٹ آف لارجر کمیونٹی. جو ساری ہی کمیونٹی ایسے ہی کر رہی ہے اور لارجر کمیونٹی جو ہے وہ بھی حالات کے مطابق دے آر بینگ ڈریون بائی دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اور دے آر ناٹ ڈریون بائی دیئر اون ویلیوز. لوگوں کی اپنی کوئی ویلیوز نہیں ہے, لہذا وہ جیسے حالات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو دے لیٹ دیم سیلف لوز. ایز اے ریزلٹ سون دے فیل آؤٹ آف کنٹرول. آبویسلی کشتی تیز ہو گئی ہے
اور وہ اس انکانشیس اسٹیٹ میں رہتے ہیں تب تک اچانک ان کے کانوں میں کچھ شور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس شور سے وہ جب جاگتے ہیں تو وہ کیا ڈسکور کرتے ہیں کہ they are only 5 feet away from the fall. وہ دیکھتے ہیں کہ 5 فٹ دور ایک فال ہے، ایک دم یہ دریا کہیں نیچے گر رہا ہے، اور اس وقت ٹائم گزر گیا. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کشتی میں چپو کہاں ہے، ذرا ہم کوشش کریں. صحیح ہے ہی نہیں، صحیح بات. اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لہٰذا آپ نے وہ چیز آپ حاصل ہی نہیں کی، رکھی نہیں، تیاری نہیں کی. تو لہٰذا اس وقت وہ ڈیسپریٹلی سلوشنز کی تلاش میں نکلتے، کیا سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قوموں کی زندگی میں وہ ٹائم تو گزر گیا. وہ گزر چکا ہے، اٹس اوور، اٹس ٹو لیٹ. ٹو لیٹ. کہتا ہے وہ آتھر کہتا ہے they are going to have a fall. اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کہنا چاہ رہے کہ جو قومیں یا جو انڈیویجول شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں Absolutely. ان کی زندگی میں بحران جو ہیں وہ انیویٹیبل ہیں، آنے ہی آنے. اور وہ ہو سکتا ہے کہ بحران اتنے زیادہ ہوں Absolutely. کہ پھر وہ آپ کو صدیاں لے جائیں اس پہ کور Beautiful. کرتے کرتے. یہ ریئلائزیشن کی بات ہے. جتنا جلدی آپ اس کو سمجھ لیں اتنا بحران چھوٹا ہوگا، آپ اس کو اوور کم کر سکیں. Absolutely. بٹ دا ٹائم ود دا پیس آف ٹائم، جب آپ ڈیلے کرتے جائیں ہاں. ایک ایسا ٹائم آئے گا وہ بہت مشکل ہو جائے گا ریکور کرنا. وہ کہتا ہے کہ 3 قسم کے فالز ہوتے ہیں ہاں. جب یہ کشتی نیچے گرتی ہے. ایک ہے ایموشنل فال، جذباتی زوال آ رہا ہے، جذباتی طور کے اوپر آپ کو ہرٹ محسوس ہو سکتا ہے. فزیکل فال ہے، آپ کو جسمانی طور کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے. جی. اور تیسرا ہے مالی گراوٹ، آپ کو مالی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے زندگی کی کشتی کو حالات پہ چھوڑا ہوا تھا. حالات پہ چھوڑا ہوا تھا. اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا could have been avoided. اگر ہم پہلے بالکل اگر we had decided to live with a purpose، آج کا ہمارا ایٹ دی رائٹ ٹائم. at the right time. تو لہٰذا آج اس جو چیز یہ جو ہم نے کوٹ کیا ہے، جو اینتھنی رابن نے اس پہ کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر once you have realized that you have to live with a purpose، ہم آگے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا چیز ضرورت ہے جو کہ ہمیں فورس کرے اور ہمیں فوکس میں رکھے کہ ہم نے کیسے لیو کرنا ہے وہ جو کہ ہم نے پرپس آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس تمام دوست احباب، اس کا جو نچوڑ ہے اس گفتگو کا ابھی اس سیشن کا، سیشن 4 کا، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں شارٹ کٹ تلاش نہیں کرنے چاہیے. جب بھی آپ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے کام وہ کر جاتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے. جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے، جو اس کا خمیازہ ہے، وہ سم ٹائم انڈیویجول کی زندگی میں یا قوموں کی زندگی میں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر اس کو ریکور کرتے ہوئے ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے، پھر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. بٹ اس افسوس کو ہم کچھ ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. بٹ سم ٹائم قومیں اس موڈ میں چلی جاتی ہیں جو کہ علامہ اقبال نے کہا، جو اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں کبھی شامل ہوں. وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سو جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے کا ٹائم ہے، اس کو صحیح ٹائم پہ کرنا بہت ضروری ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی لیٹ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.